بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 59، ایک چوکیدار کا ولایت کا مقام۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جنگل سے گزر کر شہر کی طرف آ رہا تھا تو ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی، تو ان بوڑھے صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا دیکھو، اگر فلاں محلے میں آپ کا جانا ہو تو عبداللہ نام کے ایک صاحب فلاں جگہ پر رہتے ہیں، ان کو عبداللہ حاجب کہتے ہیں، وہ ایک مالدار کے چوکیدار ہیں، ان سے میرا سلام سنا دینا۔ جب یہ صاحب اس محلے میں آئے تو ان کو یاد آیا، تو انہوں نے تلاش کیا کہ یہاں عبداللہ حاجب کون ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں اور ایک امیر کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار کیا، گیٹ کیپر، کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے۔ اب وہاں پہنچے اور ان کو جا کر کہا کہ میں فلاں جگہ سے فلاں دن آ رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ عبداللہ چوکیدار نے وعلیک وعلیہ السلام کہا۔ اس کے بعد اس آدمی نے پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے جو آپ کو سلام سنا رہے تھے؟ تو عبداللہ چوکیدار نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ مگر وہ آدمی زبردستی کرتا رہا کہ بتا دیجئے، کیونکہ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس آدمی کے دل میں آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ اس آدمی کو سلام کیوں بھیج رہے ہیں، جبکہ اس شہر میں اتنے لوگ ہیں، مسجدوں کے امام بھی ہوں گے اور مدرسوں کے اساتذہ اور معلمین بھی ہوں گے، بڑی بڑی خانقاہوں کے شیخ بھی ہوں گے، علماء اور مفتی بھی ہوں گے، لیکن ان سب کو چھوڑ کر حضرت خضر علیہ السلام اس کو کیوں سلام پہنچا رہے ہیں، وہ بھی ایک دربان کو؟ کیا بات ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام آپ کو خصوصیت کے ساتھ سلام کیوں سنائے ہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بس ہمارا اور ان کا ایک تعلق ہے، اس لیے انہوں نے سلام کہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ کوئی مخصوص عمل کرتے ہیں؟ تو عبداللہ چوکیدار نے کہا کہ کسی بھی کام میں لگتا ہوں تو میرا دل خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیل سنائی کہ صبح اٹھتا ہوں، اس کے بعد یہ کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں امیر کے پاس جاتا ہوں، اس کی ہی خدمت کرتا ہوں اور یوں رہتا ہوں، لیکن جو کچھ بھی کرتا ہوں لیکن خدا سے کبھی غافل دل نہیں رہتا۔ اللہ والے کہاں ملیں گے؟ بہت سے اللہ والے ہمارے بغل میں ہی رہتے ہیں مگر ہم ان کو نہیں پہچانتے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں کا جب آخری وقت آیا تو ان کی اولاد میں ایک دارا شکوہ، دوسرے اورنگزیب تھے، دونوں حکومت چاہتے تھے۔ اورنگزیب نیک انسان تھے، وہ حکومت سے دین کو طاقت دینا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ دہلی میں ایک بزرگ آئے، جب معلوم ہوا تو دعا کروانے پہلے دارا شکوہ گئے۔ بزرگ صاحب نے اس سے ملاقات کی، انہوں نے کہا میری گدی پر بیٹھ جاؤ، مگر دارا شکوہ نے انکار کر دیا۔ پھر جاتے وقت دارا شکوہ نے کہا حضرت دعا کیجئے کہ حکومت مل جائے۔ بزرگ کہنے لگے ہم نے تو اپنی گدی دینی چاہی، آپ نے انکار کر دیا، اب حکومت نہیں ملے گی۔ وہ افسوس کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اورنگزیب آئے، بزرگ صاحب نے ان کو بھی گدی پر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ پہلے تو انکار کیا، پھر حکم ہوا تو بیٹھ گئے۔ پھر اورنگزیب نے بھی دعا کے لیے کہا دعا کیجئے کہ تخت و تاج مل جائے۔ انہوں نے کہا تخت پر تو ہم نے اللہ کے حکم سے بٹھا دیا، مگر تاج میں نہیں دے سکتا، بلکہ تاج آپ کا غلام جو آپ کو روزانہ وضو کراتا ہے، وہ اگر آپ کے سر پر عمامہ رکھ دے تو تاج بھی مل جائے گا۔ اورنگزیب نے تعجب سے کہا میرا غلام جو میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے، کیا وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے؟ گھر گئے اور وضو کے بعد غلام کو حکم دیا کہ عمامہ پہنا دو۔ غلام نے کہا حضور میں آپ کے سر پر کیسے رکھ سکتا ہوں، گستاخی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا میرا حکم ہے رکھ دو۔ اس نے رکھ تو دیا، مگر سمجھ گیا کہ میرا راز کھل گیا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ دیکھیے جسے غلام اور نوکر سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام تھا۔ لہذا آج بھی اللہ والے موجود ہیں، مگر پہچاننے والی آنکھیں چاہیے۔